رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ جل شانہ کے کرم سے ہم سورۃ الضحیٰ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھیں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سورہ والضحیٰ کا تعارف۔ مقام نزول۔ سورہ والضحیٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 11 آیتیں ہیں۔ چاشت کے وقت کو عربی میں ضحیٰ کہتے ہیں، اور اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی قسم ارشاد فرمائی، اور اس مناسبت سے اسے سورۃ والضحیٰ کہتے ہیں۔ سورہ والضحیٰ کے مضامین۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا، اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے چڑھتے دن اور رات کی قسم ذکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے کفار کے اعتراضات کا جواب دیا۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلے سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تیسرا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات فرمائے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ چوتھا، اس صورت کے آخر میں یتیم پر سختی کرنے اور سائل کو جھٹکنے سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا خوب چرچا کرنے کا حکم کیا گیا ہے۔ سورہ اللیل کے ساتھ مناسبت۔ سورہ والضحیٰ کی اپنے سے قبل سورہ اللیل کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ اللیل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پر کفار کی طرف سے ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار کی طرف سے ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ اپنی صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے دھوپ چڑھنے کی، واللیل اور رات کی، اذا جب، سجا چھا جائے۔ ترجمہ، چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے۔ والضحیٰ، چڑھتے دن کے وقت کی قسم۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ چند روز وحی نہ آئی، تو کفار نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب تعالیٰ نے چھوڑ دیا اور ناپسند جانا، اور اس پر سورہ والضحیٰ نازل ہوئی۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں والضحیٰ سے وہ وقت مراد ہے جس وقت سورج بلند ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ یہ وقت وہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے مشرف کیا، اور اسی وقت جادوگر سجدے میں گرے، اور بعض مفسرین کے نزدیک یہاں ضحیٰ سے پورا دن مراد ہے۔ چاشت کی نمازوں کے فضائل۔ اب ہم یہاں دیکھیں گے چاشت کے کیا فضائل ہیں۔ اس آیت میں چاشت کا ذکر ہے، اس مناسبت سے یہاں ہم اس کے کچھ فضائل پڑھتے ہیں۔ پہلا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے، ہر تسبیح صدقہ ہے، اور ہر حمد صدقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اور اچھی بات کا حکم کرنا صدقہ ہے، اور بری بات سے منع کرنا صدقہ ہے، اور ان سب کی طرف سے چاشت کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں۔ دوسری حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا۔ چاشت کی نماز سے متعلق 2 شرعی مسائل یہاں پہ آپ کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ چاشت کی نماز مستحب ہے، اور اس کی کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کا وقت سورج بلند ہونے سے زوال یعنی نصف النہار شرعی تک ہے، اور بہتر یہی ہے کہ چوتھائی دن چڑھے پڑے۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے، یعنی رات کی قسم جب وہ اپنی تاریکی سے ہر چیز کو ڈھانپ دے۔
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چاشت سے مراد وہ چاشت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور رات سے معراج کی رات مراد ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ ما ودعک، نہ چھوڑا تجھے، ربک، تیرے رب نے، وما قالا، اور نہ بیزار ہوا۔ ترجمہ، تیرے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ پسند کیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفار کے اعتراض کے جواب دیتے ہوئے حق تعالیٰ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے دن چڑھے کی اور قسم ہے رات کی جب اندھیری رات ڈلے، یا قسم ہے اے محبوب تیرے روئے روشن کی، اور قسم ہے تیری زلف کی جب چمکتے رخسار پر بکھرے۔ نہ تجھے تیرے رب نے چھوڑا ہے اور نہ ہی دشمن بنایا۔ اور یہ بدبخت لوگ بھی خوب دل میں سمجھتے ہیں کہ خدا کی تجھ پر کیسی مہر ہے اور ایسی رحمت جس کو وہ دیکھ دیکھ کر چلتے ہیں۔ کفار کے اعتراض سے معلوم ہوا کہ کفار اس بات کو جان گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، کیونکہ اگر انہیں یہ بات معلوم نہ ہوتی تو وہ اس کا اعتراض نہ کرتے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی طرف سے بنایا ہوا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اسی کی طرف سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، کیونکہ اگر قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی طرف سے بنایا ہوا کلام ہوتا تو آپ کا کلام مسلسل جاری رہتا اور اس میں وقفہ نہ آتا۔ اس طرح کفار کو یہ اعتراض کرنے کا موقع نہ ملتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب تعالیٰ نے چھوڑ دیا اور ناپسند کیا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ، اور البتہ پچھلی حالت، خیر لک، بہتر ہے تیرے لیے، من الاولیٰ، پہلے سے۔ ترجمہ، اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلے سے بہتر ہے۔ مفسرین نے اس آیت کا ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے، کیونکہ وہاں آپ کے لیے مقام محمود، حوض کوثر اور وہ بھلائی ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام پر مقدم ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا تمام امتوں پر گواہ ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے مومنین کے مرتبے اور درجے بلند ہونا، اور بے انتہا عزتیں اور کرامتیں ہیں جو بیان میں نہیں آ سکتی۔ مفسرین نے اس آیت کا ایک معنی یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ آنے والے اعمال آپ کے لیے گزشتہ سے بہتر اور برتر ہیں، گویا کہ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ روز بروز آپ کے درجے بلند کرے گا، عزت پر عزت اور منصب پر منصب زیادہ فرمائے گا، اور ہر آنے والی گھڑی آپ کے مراتب بڑھتے چلے جائیں گے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ، اور البتہ ان قریب، یُعْطِیکَ، دے گا تجھے، ربک، رب تیرا، فَتَرْضَیٰ، پس تو راضی ہو جائے گا۔ ترجمہ، بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک قریب ہے کہ آپ کے رب تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پڑھی، اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا پڑھی، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں دستے مبارک اٹھا کر امت کے حق میں رو رو کر دعا فرمائی اور عرض کیا، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، تمہارا رب خوب جانتا ہے، مگر ان سے پوچھو کہ ان کے
رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حکم کے مطابق حاضر ہو کر دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام حال بتایا اور غم امت کا اظہار کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں عن قریب راضی کریں گے اور آپ کے قلب مبارک کو رنجیدہ نہ ہونے دیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد خان رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں ہم۔ علم یجد کا، کیا نہیں پایا تجھے یتیمن یتیم فآوا، بس ٹھکانہ دیا۔ ترجمہ، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تھے اور حمل شریف 2 ماہ کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد صاحب نے مدینہ شریف میں وصال پایا اور نہ کچھ مال چھوڑا نہ کوئی جگہ چھوڑی۔ ان کی وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے سنبھالی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ صاحبہ نے بھی اس دنیا سے رخصت فرمایا، اور جب عمر شریف 8 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے بھی رخصت فرمائی۔ انہوں نے اپنی وصال سے پہلے اپنے فرزند حضرت ابو طالب علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور نگرانی کی وصیت کی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا تھے۔ ابو طالب علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سرگرم رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبوت کا اعلان فرمایا۔ آیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت اور شرافت میں یکتا و بے نظیر پایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام کرم میں جگہ دی، اور اپنی حفاظت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت اور اپنا چنا ہوا بندہ ہونے کے ساتھ مشرف کیا۔ ان آیات سے ہم نے کیا سیکھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی قسم کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ انہیں ان کے رب نے نہیں چھوڑا اور نہیں ان سے ناراض ہوئے۔ آخرت ان کے لیے دنیا سے بہترین ہے، اور اللہ انہیں اتنا دے گا کہ وہ ان سے راضی ہو جائیں گے۔ اور جب اللہ نے انہیں یہ بھی یاد دلایا کہ جب وہ یتیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا سہارا بنے، تو اللہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، مشکلات کے بعد آسانی فرماتا ہے۔ یہ صورت بہت پیاری ہے، اور کہتے ہیں کہ جب کبھی آپ کو ڈپریشن ہو یا آپ کبھی مشکل حالات میں گزر رہے ہوں تو آپ نے سورۃ ضحیٰ کی ریکارڈنگز لگا کر لازمی سننی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ دور آیا تھا جب وحی نازل نہیں ہو رہی تھی۔ اس عرصے میں وہ بہت زیادہ غمزدہ تھے، ان کو ہر ایک کے مائنڈ میں ایسی بات آتی ہے، ہمارے مائنڈ میں ایسی بات آتی ہے کہ اللہ نے انہیں چھوڑ دیا ہے، اور کفار ان پہ اعتراض کر رہے تھے، 6 مہینے تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی، تو ان کی کیفیت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور ہم بھی اپنی زندگی میں کبھی ایسے دور سے گزر رہے ہوتے ہیں جب ہم بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، کبھی ہماری دعائیں کبھی قبول نہیں ہو رہی ہوتی، کبھی اللہ کی طرف سے ہمارے پاس کوئی اشارہ نہیں آ رہا ہوتا، اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا رب تو ہم سے ناراض ہو گیا، ہمارے اللہ نے تو ہمیں چھوڑ دیا، جبکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے بندے سے بے حد محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نہیں چھوڑا، اس صورت میں تسلی دی ہے، ہر طرح سے تسلی دی ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا، آخرت
تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور اللہ ہمیں اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ ہم راضی ہو جائیں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ میری زندگی میں اور ہر سننے والی لڑکی کی زندگی میں جو بھی مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائے، اور اللہ ان سب کو اتنا نوازے کہ وہ سجدہ شکر ادا کریں۔ اور اگر کوئی بہن کسی بھی مشکل میں ہے، وہ یہ سورۃ دعا کی ریکارڈنگس لگا کر سنا کریں، اور یہ ترجمہ بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ اور جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ سکینت نازل ہوئی تھی اس سورت کے آنے کے بعد، اسی طرح جب آپ اس کو سنیں گی آپ کے دلوں کو سکون ملے گا، اور انشاءاللہ آپ کو پتہ ہوگا، یقین ہوگا کہ آپ کا رب آپ کو نہ چھوڑ سکتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔